اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 224 سے لے کر 227 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور تم مت بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وَلَا تَجْعَلُوا، اور تم نہ کرو اللہ کے ساتھ، یا اس کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں عرضتاً، خیر خواہی کے لیے یا نشانے کے لیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے عرضتاً قسمیں نہ کھاؤ، لِأَيْمَانِكُمْ قسمیں نہ کھاؤ، ان تبروا، یہ کہ تم بھلائی نہ کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری، وَتُصْلِحُوا، اور تم صلح کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام پر قسمیں اور بہانے مت کیا کرو، عرضتاً بہانے یا نشانے نہ کیا کرو قسمیں کھانے کے لیے۔ واللہ، اور اللہ سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذکم، نہیں وہ مؤاخذہ کرتا، نہیں وہ پکڑتا تمہیں، اللہ باللغو، لغو باتوں میں یا بے مقصد باتوں میں یا بھول کے جو کام ہو جائے، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں کرتا، تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرتا، ولیکن، لیکن، یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یؤاخذکم، جو تم آگے بھیج، یؤاخذکم، جو پکڑتا ہے، کم تمہیں، بما کسبت، جو تم نے جان بوجھ کے کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، قلوبکم، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو تم قصد دل سے کرو گے تو اس پر ضرور مؤاخذہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ غفور حلیم، بخشنے والا ہے اور بردبار ہے یا تحمل والا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو کہ قسمیں کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، یا یہاں پہ ایلا کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تربصوا، انتظار کرتے ہیں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو کہ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسمیں کھا لیں، ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو نہیں جاتے، جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے جو مہلت ہے وہ 4 مہینے کی ہے۔ فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ واپس آ جائیں، اگر وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ قصد کر لیں طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی، سمیع، سننے والا بھی ہے اور علیم، جاننے والا بھی ہے۔ اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیں یا وہ طلاق دینے کے بارے میں سوچ لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری عورتیں تمہاری لیے کھیتی ہیں، تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ ایام حیض میں تم اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ، مباشرت نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات میں جماع کی ممانعت بھی تھی۔ بعض لوگ خود 4 ماہ جو ہے وہ مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے خود منع کیا نا کہ حیض کے دنوں میں نہ جاؤ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ خود قسم کھا لیتے تھے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، وہ اپنے آپ کو عورتوں سے روک لیتے تھے۔ اس کو جو ہے وہ ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کہتے ہیں کہ قسم کھا لینا کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ ایلا کا حکم بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسمیں بیان فرمائی ہیں ان کا مختصر سا ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کام کرتے ہیں، نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی نہ کرنے کی قسم کھا لیتی ہیں۔ پھر اگر ان کو کوئی ٹوکتا ہے کہ تم یہ کار خیر کیوں نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری قسم ٹوٹ جائے گی، ہم نے تو کبھی ان کاموں کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ علامہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ ایک شخص یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار سے کلام نہیں کرے گا، صدقہ نہیں دے گا، یا 2 آدمیوں میں صلح نہیں کرے گا جو کہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں حلف اٹھا چکا ہوں، میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ کو نازل فرمایا کہ نیکی اور خدا خوفی کے کاموں سے رکنے کے لیے اللہ کی قسموں کو بہانہ مت بناؤ، اور گویا
اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ تم ایسی قسموں کو توڑ کر ان نیکی کے کاموں کو کرو جو صدقہ بھی دو، لوگوں میں صلح بھی کراؤ، رشتہ داروں سے بات بھی کرو اور اپنی قسموں کا کفارہ بھی ادا کرو۔ الدر المنشور۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ فی ایمانکم، ٹھیک ہے، قسموں کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یمین یا ایمانکم جو ہے وہ یمین اصل میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اس میں قوت اور برکت کے معنی کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور یمین کا جو استعارہ ہے وہ حلف سے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جب بھی کوئی شخص کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے دائیں ہاتھ پر رکھ کر وہ وعدہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، سورۃ القلم، یا تمہارے لیے ہم کچھ عہد و پیمان کی قسمیں ہیں جو قیامت تک پہنچنے والی ہیں۔ مطلب سامعین، یمین کا یہاں پہ لفظ جو ہے وہ حلف کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یمین جو ہے وہ اس قومی بالکل قوی عقد کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ قسم کھانے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ اب اس کی شرائط یہ ہیں، جو قسم کھاتا ہے وہ مسلمان ہو، مکلف ہو اور قسم پوری کرنے کا وہ اختیار بھی رکھتا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حلف اٹھائے وہ اللہ کے نام سے حلف اٹھائے ورنہ نہ، اور عام فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے زمانے میں فقہا جو ہے وہ اسی قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے، یعنی جب بغیر یقین دلانے کی قسم کھائی جائے، یا جیسے تمہارے باپ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ حلف اٹھانا یقین دلانے اور وثوق کے ساتھ مخصوص ہے، اور بغیر وثوق کے غیر اللہ کے ساتھ حلف اٹھانا یہ بھی ٹھیک ہے۔ در مختار علی خاشم الرد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 46۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھانے کے متعلق جو ہے وہ بات کی ہے کہ اگر آپ بھول کے قسمیں کھا لیتے ہیں نیکیوں کرنے کے لیے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نیکی تو نہیں کریں گے، ہمیں تو بس صرف بات ہی کی تھی، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کے حصول کے لیے جو ہے وہ قسم اٹھاتے ہو تو اس نیکی کو کرو بھی صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ باقی اگر ہم بات کریں تو یمین کی یا قسموں کی جو ہے وہ 3 اقسام ہیں۔ ایک کا نام ہے یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم۔ علامہ علاء الدین حنفی لکھتے ہیں کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین غموس، یمین لغو اور یمین منعقدہ یا یمین مناقص۔ اگر کوئی شخص عمدن جھوٹ پر قسم کھا لے، کوئی شخص جھوٹ پر جان بوجھ کر قسم کھا لے تو یہ یمین غموس ہے۔ مثلا کسی نے کیا کام کیا کہ کسی نے ایک شخص کے 1000 روپے دینے ہوں اور وہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نے اس کے 1000 روپے دینے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اس کو یہ علم ہو کہ اس نے 1000 روپے دینے ہیں۔ اس کو غموس اس لیے کہتی ہیں کہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ یہ قسم مطلقاً اگر ہے بات کریں تو یہ گناہ میں شامل ہوتی ہے، خواہ اس قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبائے یا نہ دبائے، کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ کبائر یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل ناحق کرنا اور یمین غموس، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو قسم کی اقسام میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے یمین لغو، یعنی بلا قصد کے قسم کھانا، بغیر ارادے کے۔ یمین لغو یہ ہے کہ انسان ماضی یا حال کی کسی بات پر اپنی دانست میں جان بوجھ کر قسم کھا لے، ٹھیک ہے، اور وہ حقیقت میں جھوٹ ہو، اس کو لغو کہتے ہیں۔ اس پر کوئی ثمرہ، کوئی گناہ نہیں ہوتا، کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن بخشش کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ امام شافعی یہ کہتی ہیں کہ یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں جو انسان کی زبان پر بلا قصد جاری ہو، ٹھیک ہے، خدا کی قسم یا نہیں خدا کی قسم۔ در مختار علی خاشم الرد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ یمین لغو کی جو تعریف آپ دیکھتی ہیں کہ فقہا کی کتابوں میں موجود ہے، ہدایہ میں، بدایہ الصناع میں، اس میں بھی یہی بتایا جاتا ہے۔ خیر، اگر ہم بات کریں تو یمین لغو میں ایک قول یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے گمان کے مطابق کسی بات پر حلف اٹھائے، پھر اس پر یہ انکشاف ہو کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو اس کے بالکل برعکس تھا۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو وہ ہے یمین منعقدہ یا جان بوجھ کر قسم کھانا۔ علامہ علاء الدین فرماتے ہیں کہ اگر مستقبل کے کام پر قسم کھا لی جائے تو وہ یمین منعقدہ ہوگی، لیکن اس میں شرط یہ ہے وہ کام فی نفسہ ہی ممکن بھی ہو۔ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں نہیں مروں گا،
خدا کی قسم سورۃ طلوع نہیں ہوگا، تو یہ تو یمین غموس سے جھوٹی ہوگی نا، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس قسم کی بات کی جائے تو اس میں کفارہ، اگر اس قسم کو پورا نہیں کیا تو پھر اس میں کفارہ ہوگا۔ مثلا اس نے قسم کہی کہ خدا کی قسم میں کل ضرور روزہ رکھوں گا، ضرور نفل پڑھوں گا، پھر اس نے نہیں کیا، نہیں کام کیا، روزہ نہیں رکھا، تو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اللہ نے مزید ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ بلا قصد کھائی ہوئی قسموں پر اللہ تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا، لیکن جو تم نے جان بوجھ کر قسمیں کھائی ہیں تو اس سے اللہ تم سے پوچھے گا، مواخذہ کرے گا۔ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تمہارے درمیانی قسم کے کھانوں میں کم از کم تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دے دو، یا پھر یہ غلام آزاد کر دو، اور جس کو ان میں سے کسی پر بھی قدرت نہ ہو تو وہ پھر 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو، اور اپنی قسموں کے ٹوٹنے سے اس کی حفاظت بھی کیا کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، الہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو الہ کے بارے میں اللہ تبارک بتانے یہاں پہ فرمایا کہ قسم کھانا، اور یہ قسم کھانا کہ مدت مخصوصہ تک وہ اپنی منکوہہ کے پاس نہیں جائے گا، یا اس کی صحیح تعریف یہ بھی ہے کہ وہ اپنی منکوہہ سے 4 مہینے تک اس کے پاس نہیں جائے گا۔ علامہ مرغنانی فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے کوئی مقاربت نہیں کروں گا، یا یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں تم سے 4 مہینے مقاربت نہیں کروں گا، تو وہ الہ کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا ہی ارادہ کر لیا تو بے شک پھر اللہ بھی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اگر اس نے 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے جو ہے وہ مباشرت کر لی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس پر کفارہ دینا ہوگا اور الہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے 4 مہینے سے اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کی، بیوی کے پاس نہیں گیا، تو اس کی بیوی پر از خود جو ہے وہ طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں اور بے شمار اور بھی فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ اگر اس نے 4 مہینے تک مقاربت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو 4 مہینے کے بعد وہ قسم ساقط ہو جائے گی، اور اگر اس نے یہ قسم کھائی کہ میں کبھی بھی اس سے مقاربت نہیں کروں گا تو پھر 4 مہینے کے بعد اس کو طلاق ہو جائے گی اس کی بیوی کو۔ ٹھیک ہے؟ اب الہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو علامہ مرغنانی نے یہاں پہ یہ بھی بیان کی ہے کہ 4 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد قاضی کی تفریق سے، قاضی کے فیصلے سے جو ہے وہ طلاق واقع ہوگی۔ کچھ کہتی ہیں کہ یہ صحیح ہے، کچھ کہتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ خیر یہاں پہ بات کی جا رہی تھی کہ جانے کی۔ آگے نے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، پس اگر اس میں دلیل یہ ہے کہ مدت گزرنے سے از خود طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق اس وقت واقع ہوگی جب شوہر طلاق دینے کا قصدن ارادہ بھی کر لے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ 4 ماہ تک اس کا رجوع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عزم بس اب طلاق ہے، وہ طلاق دینا چاہتا ہے۔ ہمارے علماء نے بھی اس کا یہی جواب دیا ہے کہ 4 مہینے تک رجوع نہ کرنا یہ اس کا ماضی تھا، اور ماضی پر وہ جو ہے وہ اپنا پچھتا نہیں رہا اور وہ طلاق دینا چاہتا ہے، تو پھر وہ 4 مہینے جب گزر جائیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی جب اس نے قصد کر لیا۔ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ زبان سے طلاق دیں۔ دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ زبان سے طلاق دیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ شوہر جب زبان سے طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی، اور قرآن مجید میں زبان سے طلاق دینے کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ طلاق کے صرف ارادے کا ذکر ہے، اور اس کا 4 مہینے تک رجوع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہو چکا کہ اب اس کا ارادہ طلاق دینے کا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بس اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس مدت کے بعد وہ عزم کریں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ طلاق کے عزم پر مستمر اور برقرار رہیں، تو اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ محترم سامعین،
آج کی ویڈیو میں، آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسموں کے بارے میں کیا بات بیان فرمائی، جو جان بوجھ کر قسمیں کھاتی ہیں، جو بغیر جان بوجھ کے قسمیں کھاتی ہیں، اور اس کے بعد الہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس کلاس میں ان دو باتوں کی ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو آپ جو ہے وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ، اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو بھی قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔